بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب حبيب الله. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أصر من استغفر وإن عاد 70 مرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی فطرت میں گناہ کرنا لکھا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں جو بھیجے گئے تھے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت سے جنت میں اللہ تعالیٰ کے ایک حکم کی نافرمانی ہو گئی تھی. اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو ایک کام نہ کرنے کے لیے کہا تھا. ان سے وہ کام سرزد ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے اور اللہ نے ان کو دنیا میں بھیج دیا. دنیا میں آ کر سیدنا آدم علیہ السلام نے جنت میں ہونے والی غلطی کے اوپر ایک لمبے عرصے تک ندامت کے آنسو بہائے، روتے رہے، توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، اور اللہ نے ان کو جتنی معرفت دی تھی، جتنی بصیرت دی تھی، اور جن کلمات کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے تھے، ان کلمات سے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کی توبہ قبول ہوئی. تو جس طریقے سے سیدنا آدم علیہ السلام ان سے غلطی ہو گئی تھی اور وہ دنیا میں آنے والے انسانوں کے باپ تھے، تو قیامت تک آنے والی ان کی اولاد سے غلطی ہوتے رہے گی، انسانوں سے غلطی ہوتے رہے گی. انسان اپنی غلطیوں پر توبہ اور استغفار کرتے رہیں گے، اور توبہ اور استغفار کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گناہوں کو معاف فرماتے رہیں گے. ایک اللہ والوں کا عارفانہ کلام ہے جس میں وہ اپنی گناہوں سے بھری زندگی کو سامنے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں کہتے ہیں: اللہم انت انت و انا انا. اے اللہ، آپ ہیں اور میں ہوں. انا العواد بالذنوب وانت العواد بالمغفرہ. میں بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہوں اور آپ بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. فاغفر لی یا رب العالمین وارحمنی یا ارحم الراحمین. اے دنیا جہانوں کے رب، میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور سب سے زیادہ رحم کرنے والے رب، آپ مجھ پر رحم فرما دیجئے. کتنے پیارے بول ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے. تو دنیا کے اندر انسان سے ہر دفعہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. 24 گھنٹے کی زندگی میں انسان ہزاروں گناہ کر دیتا ہے. گناہوں کے ہو جانے کے بعد انسان کے لیے سب سے بڑی سعادت مندی یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرے.
ایک حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل بنی آدم خطاؤون، کہ آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری گنہگار ہے، گناہ کرنے والے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر سارے انسانوں میں پیغمبر صرف ایسے انسان تھے جن سے گناہ نہیں ہوتا تھا، انبیاء کرام۔ ان کے علاوہ جتنے بھی انسان ہیں سب سے گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کے ساری اولاد سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، اور سب سے اچھے گناہ کرنے والا وہ ہے جو گناہ کے ہونے کے بعد توبہ کر لے، اپنے گناہوں پر ندامت کے اور استغفار کے آنسو بہا لے۔ توبہ کرنا انسان کے لیے اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا طلبگار ہے اس کے لیے توبہ کیے بغیر چارے کار نہیں، یا جو آدمی اللہ والا بننا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ والا بننے کے لیے پہلی سیڑھی کا نام توبہ ہے۔ بغیر توبہ کے آدمی اللہ کے قریب نہیں ہو سکتا۔ توبہ کا مطلب ہی یہ ہے رجوع کرنا۔ انسان سے غلطی ہو گئی، انسان اللہ سے دور ہو گیا، توبہ کر کر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع کر لیتا ہے، اور اپنی غلطیوں پر ندامت کے آنسو بہا کر آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے صرف دو ہی وہ عمل ہو سکتے ہیں، تیسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ یا تو انسان کا عمل نیکی ہوگا یا اس کا عمل گناہ ہوگا۔ اگر انسان کا عمل نیکی ہے تو یہ نیکی انسان کو اللہ کے قریب کرے گی، اور اگر انسان کا عمل گناہ ہے تو یہ گناہ انسان کو اللہ سے دور کرے گا۔ جب جب انسان سے نیکی ہو جائے تو آدمی کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، یہ نیکی صرف آپ کی توفیق سے ہوئی ہے، آپ کی چاہت سے میں نے یہ نیکی کی ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک کلمہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 70 بڑی بڑی بیماریوں سے شفا دیں گے۔ اور سب سے چھوٹی بیماری یہ ہوگی کہ آدمی کو ذہنی سکون ملے گا، آدمی کا ڈپریشن اور مینٹلی جو ٹارچر ہوتا ہے آدمی وہ ختم ہو جائے گا۔ آج دنیا کے اندر یہ بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے ڈپریشن کا ہو جانا، انسان کے ذہن کا ٹینشن میں آ جانا۔ آدمی جب کسی ٹینشن کو اپنے ذہن کے اوپر سوار کر لیتا ہے تو پھر انسان کے چہرے کا فگر بھی رخصت ہو جاتا ہے، آنکھیں اندر چلے جاتی ہے، چہرے کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے۔ انسان جو کچھ بھی غذا لیتا ہے وہ اس کے بدن کو نہیں لگتی، اور چاہے آدمی ورزش کر لو، جم کر لو، دنیا کی طاقتور سے طاقتور چیزیں استعمال کر لو، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا آدمی کو، کیونکہ ٹینشن آدمی کے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کرنا سب سے پہلے آدمی کے ذہنی ٹینشن کو ختم کرے گا۔ آدمی جو مینٹلی ٹارچر ہوتا ہے وہ ٹارچر اس کا ختم ہو جائے گا، ڈپریشن ختم ہوگا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں کوئی نیکی نہیں کر سکتا اپنی طرف سے، اور میں کسی گناہ سے نہیں بچ سکتا اپنے بل بوتے پر سوائے آپ کے۔ جب تک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے کی طاقت نہ دے، اور جب تک آدمی کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچنے کی ہمت نہ دے، اس وقت تک دنیا میں کوئی آدمی نہ نیکی کر سکتا ہے نہ گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ تو ہم جو عمل کرتے ہیں یا تو وہ عمل نیک ہوگا یا گناہ ہوگا۔ اگر وہ عمل نیک ہے تو یہ عمل آدمی کو اللہ کے قریب کرے گا، اور اگر وہ عمل گناہ ہے تو پھر یہ گناہ آدمی کو اللہ سے دور کرے گا۔ نیکی کرنے والا مسلسل اللہ کے قریب ہوتا جائے گا،
اور اللہ کے قریب ہونے کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اور اس لمٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے، کوئی اس کا اختتام نہیں ہے، کوئی اس کی سرحد نہیں ہے۔ لیکن جو آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ اللہ سے مسلسل دور ہوتا جاتا ہے، اور اتنا دور ہوتا ہے، اتنا دور ہوتا ہے کہ پھر اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ اب آدمی کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے فاسٹ ریلیف چاہیے تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاسٹ ریلیف کے طور پر توبہ دے دیا۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے بندے، جب تم گناہ کر کر مجھ سے دور ہو جاؤ تو تم توبہ کر کر میرے قریب آ جانا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی گناہ کے کام کرے یا پھر اپنے اوپر ظلم کرے۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کیسے؟ انسان کا جو جسم ہے، یہ جسم لگژری لائف مینٹین کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے۔ آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی گزاروں۔ دنیا میں آپ دیکھیں کہ جتنے لوگ دنیا کمانے کی محنت کر رہے ہیں، ان کے دنیا کمانے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی اچھی گزرے، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہو، اچھی غذا ہو، زندگی کے اندر راحتیں ہو، چین و سکون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، جہاں آدمی کو سکون ملے گا وہاں پر سروس چارجز زیادہ پڑیں گے۔ آپ ٹرین کا سفر کریں گے، آپ اگر جنرل ڈبے میں سفر کریں گے تو ٹکٹ کم ہوگا آپ کو، اور اگر آپ اے سی کوچ میں جائیں گے تو اور تھوڑا ٹکٹ بڑھے گا۔ اچھا، اے سی میں بھی بات جو ہے صرف سٹنگ ہوتی ہے، ڈبہ تو اے سی کا ہوتا ہے لیکن بیٹھ کے جانا ہے آپ کو۔ بعض وہ ہے جو سلیپر کلاس ہوتا ہے، سلیپر کلاس کے اندر بھی 3 کیٹیگری ہوتے ہیں۔ سلیپر کلاس کا مطلب آپ کو اے سی میں سفر کرنے کی سہولت ملے گی اور آپ سو کر جا سکیں گے۔ اب سو کر جانے میں ایک ہے تھرڈ اے سی، وہ جو 3 برتھ ہوتے ہیں، 3 سیٹیں، تو 3 سیٹوں میں 3 آدمیوں کو سونے کی گنجائش، اس کا کرایہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے سیکنڈ اے سی کے مقابلے میں۔ اور سیکنڈ اے سی جو ہوتی ہے وہ 3 کے بجائے صرف 2 ہی برتھ ہوتے ہیں، 2 ہی بستر لگے ہوئے رہتے ہیں۔ اس میں آدمی تھرڈ اے سی کے مقابلے میں سیکنڈ اے سی میں اور سکون سے سفر کر سکتا ہے، اور اس میں آدمی کو پوری سہولتیں دی جاتی ہے۔ اس میں آدمی کو بستر بھی دیا جاتا ہے، تکیہ بھی دیا جاتا ہے، اوڑھنے کے واسطے آدمی کو کمبل بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، سیکنڈ اے سی سے بڑھ کر اور ایک فرسٹ کلاس ایک اے سی ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بالکل ایک کیبن، ایک روم کے مانند آپ کو باضابطہ ایک روم دیا جاتا ہے جس میں باضابطہ پلنگ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ نوشا کے ولیمے کا بستر لگا ہوا ہے وہاں پر، پوری سہولتیں ہیں۔ آپ اپنا سامان، اپنی چیزیں، اپنا بریف کیس، ساری چیزیں آپ اس میں رکھ سکتے ہیں، اور آپ اپنے روم کو تالا بھی ڈال سکتے ہیں۔ وہ جو سیکنڈ اے سی تھی یا تھرڈ اے سی تھی، وہاں آپ سامان کو سیٹ کے نیچے رکھ دینا ہے، چوری ہونے کے چانسز ہے۔ آپ رات میں سوئے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ کر چوری کر سکتا ہے۔ لیکن آپ فرسٹ کلاس اے سی میں سفر کریں گے تو آپ باضابطہ جس کمرے میں آپ ہیں اس کمرے کو آپ لاک بھی کر سکتے ہیں، کوئی وہاں پر آپ کے پرمیشن کے بغیر آ نہیں سکتا۔ اور پوری سہولتیں، وہاں نہانے کے لیے آپ کو گرم پانی بھی ملے گا، پوری سہولتیں، چارجز بھی ویسے۔ یہاں سے دلی تک جانے کے لیے اتنا ہی چارج کرنا پڑے گا جتنا کہ فلائٹ سے جانے کا چارج ہوتا ہے، سکون کے ساتھ۔ تو دنیا کے اندر، دنیا کا دستور یہ ہے کہ آدمی کو جتنا سکون چاہیے اتنا چارج آدمی کو ایکسٹرا دینا پڑتا ہے، کیونکہ انسان کا جسم سکون کا طلبگار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک شارٹ ٹائم پیریڈ رکھا کہ میں تم کو دنیا میں 60 سال کے لیے، 50 سال کے لیے، 40 سال کے لیے بھیج رہا ہوں۔ دنیا میں جتنے دن رہو اپنے آپ کو تھکاؤ، اپنے جسم کو تھکاؤ، نیکی کرنے میں تھکاؤ، اور جب تمہارا جسم نیکی کرنے میں تھک جائے تو تھکنے والا جسم یہ چاہے گا کہ میں تھوڑا آرام بھی کر لوں۔ دنیا کے آرام کی چکر میں مت جاؤ، آخرت کے آرام کو سوچو۔
اور جب تم دنیا کے اندر یہ شارٹ ٹائم پیریڈ کے اندر اپنے جسم کو تھکا کر آؤ گے تو میں آخرت کے اندر لانگ ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کے جسم کو سکون پہنچاؤں گا، اور ایسا سکون وہاں پر پہنچاؤں گا کہ اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ تو نیکی کرنا ہے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کے لیے، مگر جو آدمی گناہ کرتا ہے اس کو سکون نہیں ملتا۔ گناہ کرنے والے کو جہنم میں جلنا پڑتا ہے۔ انسان کا جسم تو سکون چاہتا ہے، مگر جب آدمی جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا، تو وہاں سکون کہاں سے ملے گا؟ چنانچہ اگر آدمی گناہ کرے گا تو اپنے جسم کو تکلیف دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا او یظلم نفسا، گناہ کرنے والا اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو آدمی گناہ کا کام کر لے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے، پھر اس کے بعد کیا کرے؟ وہ ثم يستغفر اللہ، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے؟ اس کی توبہ اور استغفار کو قبول کریں گے۔ یجد اللہ غفور الرحیم، وہ دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر آپ کسی سے کوئی غلطی کر دو اور معافی مانگو تو الٹا وہ آپ کے اوپر ریورس ہوگا کہ ایک تو غلطی کر دیا آپ نے، اور دوسرا شرم نہیں آ رہی ہے آپ کو کہ آپ مجھ سے معافی بھی مانگ رہے ہیں، سوری بول رہے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ ایسا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے غلطی کر کر اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی غلطی کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب ہم جو توبہ کرتے ہیں، اس توبہ کے 3 کیٹیگریز، ایک تو ہے کہ آدمی توبہ کرتا ہے اللہ کے عذاب سے ڈر کر کہ بھائی اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالیں گے، اور جہنم کی آگ میں اللہ مجھے جلائیں گے، اس لیے آدمی توبہ کرتا ہے، تو اس کو تو توبہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا آدمی توبہ کرتا ہے جنت کی طلب میں، غلطی ہو گئی، اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو مرنے کے بعد مجھے جنت نہیں ملے گی، چنانچہ میں توبہ کروں گا۔ یہ توبہ کا دوسرا درجہ ہے۔ اس درجے کو اللہ تعالیٰ نے انابت کا نام دیا۔ انابت کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ اور توبہ کا ایک تیسرا درجہ ہے۔ تیسرا درجہ کیا ہے توبہ کا؟ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ مجھے جنت چاہیے نہ جہنم چاہیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا، اور میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ اے میرے بندے جب تجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو توبہ کر لے، لہذا میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا تاکہ میں میرے رب کے حکم کو پورا کروں۔ مجھے جنت سے کوئی لینا دینا نہیں، جہنم سے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے تو گناہ کے بعد توبہ کرنے کا میرے رب کا جو حکم ہے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اس توبہ کو اوبہ کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقسیم فرمائی۔ جو لوگ جہنم سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ایمان والوں کی، مسلمانوں کی صفت ہے، جہنم سے بچنے کے لیے توبہ کرنا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والوں سارے کے سارے اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ کیوں توبہ کرو؟ اس لیے توبہ کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو جو لوگ جہنم سے بچنے کے لیے توبہ کرتے ہیں یا جہنم سے بچنے کے لیے توبہ کرنا، یہ ایمان والوں کی خاصیت ہے۔ اچھا، جنت کو پانے کے لیے توبہ کرنا یہ کس کی خاصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ ولیوں کی اور اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی عادت ہے کہ وہ جنت کو پانے کے لیے توبہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ڈرنے والا دل لے کر پہنچتا ہے، تو گویا جہنم سے ڈرنا اور جنت کو حاصل کرنے کے لیے توبہ کرنا یہ ولیوں کی عادت ہے۔ اور ایک توبہ ہے جو پیغمبروں کی عادت ہے، پیغمبروں کی خوبی۔ وہ کون سی توبہ ہے؟ وہ توبہ ہے جس کے اندر آدمی کی توبہ میں نہ اس کو جنت سے لینا دینا نہ جہنم سے لینا دینا،
ہم توبہ اس وجہ سے کریں گے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ چنانچہ یہ پیغمبروں کی عادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے 23واں پارے میں سورہ صاد میں سیدنا ایوب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا۔ جب ایوب علیہ السلام کے اوپر مصیبتیں آئی، حالات آئے، ان کی اولاد ان سے بچھڑ گئی، ان کا کاروبار نقصان ہو گیا، ان کی دولت نقصان کا شکار ہو گئی، اور وہ خود اتنے بیمار ہو گئے کہ سارے جسم کے اندر کیڑے پڑ گئے اور طرح طرح کی بیماریوں کے اندر گرفتار ہو گئے۔ بس ان کے ساتھ ایک بیوی تھی جو فرما بردار بیوی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، بیوی کے علاوہ ان کے ساتھ میں کوئی اور نہیں تھے۔ ایسے میں سیدنا ایوب علیہ السلام توبہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا نعم العبد انہ اواب، کہ ایوب ہمارا کتنا پیارا بندہ ہے کہ وہ رات دن رو رو کر ہمارے سامنے دعائیں کرتا تھا، اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتا تھا۔ تو جہنم کے ڈر سے توبہ کرنا ایمان والوں کی صفت، جنت کو پانے کے لیے توبہ کرنا ولیوں کی صفت، اور جہنم اور جنت کی چکر میں پڑے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے توبہ کرنا، یہ نبیوں کی صفت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو پھر گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ گناہ کا نقصان کیا ہے؟ گناہ کا نقصان یہ ہے کہ آدمی کے کاروبار کا نقصان ہو جاتا ہے، آدمی کی اولاد میں برکت نہیں ہوتی، اس کے کمائی میں برکت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ روزی روٹی کی برکتیں چھین لیتے ہیں گناہوں کے نتیجے میں، آدمی کا چین و سکون ختم ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، آدمی کے چہرے کے اوپر سے نور ختم ہو جاتا ہے گناہ کے نتیجے میں، آدمی سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر بے عزت ہو جاتا ہے، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، اور آخرت کے اندر اللہ کی نظروں میں گرنے کی وجہ سے جنت سے محروم ہو جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں، جہنم کا حقدار بن جاتا ہے گناہوں کے نتیجے میں۔ یہ سارے کے سارے گناہوں کے نقصانات ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں کے سارے نقصانات سے بچا لیتے ہیں۔ کاروبار کے نقصان سے بھی آدمی بچے گا، اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ اولاد کو فرما بردار بنا دیں گے، روزی روٹی کے اندر بے برکتی کا شکار ہے اللہ تعالیٰ اس میں بھی برکت دے دیں گے، انسان کی باڈی میں کمزوری آئے گی، طرح طرح کے بیماری آئیں گے اللہ تعالیٰ صحت دیں گے اس سے، اس کا فٹنس اچھا ہوگا، چہرے کے اوپر نور ختم ہو گیا اللہ اس کے چہرے پہ نور بھی دے دیں گے، لوگوں کے درمیان میں بے عزتی کا شکار تھا، سوسائٹی کے اندر اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اللہ تعالیٰ سوسائٹی کے اندر اس کو عزت سے مالا مال فرمائیں گے، لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبتیں ڈالیں گے، اور آخرت کے اندر جہنم سے بچائیں گے اور اس کے حق میں جنت کے فیصلے فرمائیں گے۔ یہ سارے کے سارے فائدے انسان کو ملیں گے گناہوں سے توبہ کرنے کے نتیجے میں، اور ساتھ ہی ساتھ انسان جب سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو پھر انسان کے جسم کے اوپر گناہوں کا اثر باقی نہیں رہتا۔ گناہ ایک گندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو جس طریقے سے لوہے کو زنگ لگتا ہے ویسے ہی انسان کے دل کو بھی زنگ لگتا ہے۔ لوہے کے زنگ کو دور کرنے کے لیے لوہے کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے، اور انسان کے دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے انسان کو توبہ کی بھٹی میں اپنے آپ کو ڈالنا پڑے گا۔ جب تک آپ لوہے کو بھٹی میں ڈال کر تپائیں گے نہیں، پکائیں گے نہیں، اس کے اوپر ہتھوڑے ماریں گے نہیں، اس وقت تک لوہا صاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب تک آپ اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو نہیں بہائیں گے، بار بار توبہ نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کا دل بھی گناہوں کے زنگ سے پاک نہیں ہو سکتا۔ لہذا اپنے دلوں کو گناہوں کے زنگ سے پاک کرنے کے لیے آدمی کو مسلسل توبہ کرنا پڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ توبہ
اللہ کے جو بندے ہیں وہ دو طریقے کے بندے ہیں، ایک عام بندے ہیں اور ایک خاص بندے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے عام بندے ہیں وہ تو اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ اے اللہ میں نے جھوٹ بول دیا، ایک گناہ کر دیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے کسی کو دھوکہ دے دیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے شراب پی لیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے، میں نے زنا کر لیا، آپ مجھے معاف کر دیجیے۔ گناہوں سے توبہ یہ عام لوگوں کی عادتیں ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں چونکہ ان کی زندگیوں کے اندر گناہ تو ہوتے نہیں، مگر وہ لوگ بھی اپنی زندگیوں کے اندر مسلسل توبہ کرتے ہیں۔ ان کی توبہ کن چیزوں سے ہوتی ہے؟ ان کی توبہ غفلت بھری زندگی سے ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، تراویح پڑھ لیے، تہجد پڑھ لیے، 2 گھنٹے سو گئے، اب سحر میں پھر بیدار ہو گئے، نیند کا غلبہ ہے، نیند لینے کے لیے اپنے جسم کو راحت پہنچانے کے لیے سوئے تھے، جب نیند سے بیدار ہوئے تو توبہ کر رہے ہیں، اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ معافی کس غلطی کی؟ معافی اس بات کی کہ اے اللہ رمضان کا مہینہ تھا، ایک ایک منٹ آپ نے اس مہینے کا قیمتی بنایا تھا، میرے لیے یہ کام کرنا چاہیے تھا کہ میں رات بھر سجدے میں پڑا رہتا اور آپ کی عبادت کرتا۔ اے اللہ میں 2 گھنٹے کے لیے آپ سے رخصت ہو گیا اور نیند لینے کے لیے بستر پر چلا گیا، اے اللہ یہ جو 2 گھنٹے میرے غفلت کے اندر گزر گئے آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ تو گنہگار لوگ گناہوں سے توبہ کریں گے اور اللہ کے جو نیک بندے ہوں گے وہ غفلتوں سے توبہ کریں گے۔ آدمی پوری نماز پڑھے گا اور پوری نماز کے بعد اللہ والا ہاتھ اٹھا کر دعا کرے گا، اے اللہ میری نماز میں جو کچھ غلطی ہوگی آپ اسے معاف فرما دیجیے، میں چاہتا تو اور اچھا میری نماز کو بنا کر پڑھ سکتا تھا، اے اللہ میری نماز میں جو کچھ نقص ہو گیا، جو کچھ کمی ہو گئی، میری نماز میں جو کچھ صفت استحضار آنا چاہیے تھا اس کے اندر کوئی کمی ہو گئی، اے اللہ آپ اس کمی کو ختم فرما دیجیے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی توبہ ہے۔ اسی لیے توبہ کرنے میں آدمی کو دل سے توبہ کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صرف اپنی زبان سے استغفار پڑھتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے نا، ہم روزانہ صبح اور شام استغفار کرتے ہیں، آدمی کا معمول ہے استغفار کرنے کا، بس تصویر لے لیے زبان سے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، زبان سے استغفار ہو رہا ہے اور زبان سے آدمی اللہ کے سامنے یہ کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ سے رجوع کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا۔ صبح فجر کے بعد استغفار کیا تھا، پھر صبح ہوتے ہی پھر گناہ میں پڑ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی صرف اپنی زبان سے استغفار کرتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا، کالمستہزئ بربہ، یہ آدمی ایسا ہی ہے جیسا اپنے رب سے مذاق کرنے والا ہے، خدا سے مذاق کر رہا ہے۔ ہر صبح اور شام اللہ سے یہ کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا اور جا کر گناہ کرتا ہے، گناہ نہیں چھوڑتا، تو گویا یہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ توبہ اگر کرے، استغفار کرے تو پورے دل کی ندامت کے ساتھ کرنا چاہیے، پکے ارادے کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی بغیر افسوس کے گناہ کرتا ہے، جو گناہ ہو گیا اس پر اس کو افسوس نہیں ہو رہا، کہہ رہے میری زندگی میں مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، افسوس ہونا چاہیے آدمی کو، اور اس افسوس کے ساتھ آدمی کو رونا آنا چاہیے۔ اگر اپنے گناہوں کے اوپر آدمی کو رونا نہیں آتا، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر آپ کو آپ کے گناہوں پر رونا نہیں آتا تو کم سے کم رونے جیسی صورت بنانی چاہیے۔ لیکن آدمی اپنے گناہوں کے اوپر نہ روتا ہے اور نہ روتی صورت بناتا ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جھوٹے لوگوں کی توبہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے لوگوں کی توبہ کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سچے لوگوں کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ توبہ کے اندر آدمی کے جھوٹ کا شائبہ نہیں ہونا چاہیے، آدمی کی توبہ بھی سچی اور پکی توبہ ہونی چاہیے۔
توبہ کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ کی سنتوں میں سے ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے امتیوں، روزانہ رات دن توبہ استغفار کرو، کیونکہ میں بھی روزانہ رات دن 100 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں۔ ہمارے نبی گناہوں سے پاک تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صبح اور شام استغفار کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے استغفار؟ اس وجہ سے تاکہ آپ اپنی امت کو بتائیں، قیامت تک آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے نبی گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود بھی توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، تو ہم کو تو اس سے زیادہ توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آدمی اگر سچے دل سے توبہ کرے گا تو کیسے اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور آ کر رونے لگا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنے لگا۔ اس کے رونے پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رونا آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک بوجھ سا طاری ہو گیا، وہ بھی روتے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی کا دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے ان کو اندر بلایا، پوچھا کیا بات ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ما یبکی کا یا عمر، اے عمر کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ کیا کوئی غلطی ہو گئی؟ کیا کوئی نقصان ہو گیا؟ کیا کوئی مصیبت اور پریشانی آ گئی؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا واللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھے کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، لیکن ایک نوجوان کی ایک حرکت نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا، اس نوجوان کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اچھا اس نوجوان کو بلاؤ میرے پاس، کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ اس نوجوان سے گناہ ہو گیا ہے، اس گناہ کے نتیجے میں وہ نوجوان روتا ہے اور اس کے رونے سے مجھے بھی رونا آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اچھا میرے پاس بلاؤ، چنانچہ اس نوجوان کو بلایا گیا۔ وہ نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ ما شأنک یا شاب، اے نوجوان تم سے کیا غلطی ہو گئی، بتاؤ تو صحیح۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا کیا تم نے شرک کیا اللہ کے ساتھ میں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو تم نے خدا بنایا؟ اس نے کہا نہیں مجھ سے شرک نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا کیا تم نے کسی کا مرڈر کر دیا تھا؟ اس نوجوان نے کہا کہ نہیں میں نے کسی کا مرڈر بھی نہیں کیا۔ پھر اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا پھر کیا غلطی تم سے ہو گئی؟ ایسی کیا غلطی تم سے ہو گئی؟ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ شرک کرنے سے زیادہ، کسی کا مرڈر کرنے سے زیادہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ ایسا کیسا گناہ تم سے ہو گیا؟ اس نے کہا کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے اللہ کے بندے بتا تو صحیح، کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی؟ اس نے کہا کہ اللہ کی زمین چھوٹی ہے، میرا گناہ اس سے بھی بڑا ہے۔ پھر اس نے کہا اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کا آسمان بڑا ہے؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرا گناہ اللہ کے آسمان سے بھی بڑا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑا میرا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے بتاؤ تمہارا گناہ کیا ہے؟ جیسا بھی تمہارا گناہ ہوگا، اگر تم نے اللہ کے ساتھ میں شرک نہیں کیا ہوگا تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یا رسول اللہ میں قبر کھودنے کی میری ذمہ داری تھی، میں ایک گورکون تھا، قبروں کو کھودتا تھا، اور گزشتہ 7 سال سے میرا یہی کام تھا۔ ایک دفعہ مدینہ میں میں قبر کھود رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ بازو میں ابھی ایک نئی میت کی تدفین ہوئی، اور میں راتوں میں جا کر قبروں کو کھول کر میت کا کفن نکال کر دوسرے دن مارکیٹ میں کفن کو بیچتا تھا، کفن چوری بھی کرتا تھا میں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ رات میں میں کفن چوری کرنے گیا، جب قبر کو میں نے کھودا
تو اندر ایک میت تھی، اس میت کا میں نے کپڑا نکال لیا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ انصار کے خاندان کے ایک نوجوان لڑکی کی ڈیڈ باڈی تھی، اور وہ لڑکی بڑی خوبصورت بھی تھی۔ جب میں نے اس کا کفن چوری کر لیا تو اب اس کے اوپر میری نیت خراب ہو گئی، اور میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ میں زنا کر دیا۔ جب میں نے اس کے ساتھ میں منہ کالا کیا، زنا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو زبان دے دی، اور وہ لڑکی کہنے لگی کہ اے نوجوان، اللہ تعالیٰ سے اس دن کے بارے میں ڈرو جس دن تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر حاضری دینا ہے۔ پھر بھی میں میری غلطی سے باز نہیں آیا، میں اپنی حرکت کیے جا رہا تھا۔ تو اس لڑکی نے مجھے یہ بھی کہا کہ اے نوجوان، میرے گھر والوں نے تو مجھے کفن دے کر، مجھے غسل دے کر، پاک کر کر قبر میں لٹا دیا تھا، لیکن تو نے میرے ساتھ میں زنا کر کر مجھے ناپاک کر دیا۔ کل میدان محشر میں جب میں کھڑی ہو کر اللہ کے سامنے جاؤں گی، قبر سے اٹھائی جاؤں گی، تو میں ناپاکی کی حالت میں میرے رب کے سامنے مجھے کھڑے ہونا پڑے گا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس کے یہ جملے سننے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں نے قبر کو بند کر کر ڈھانپ کر آ گیا۔ تب سے میں اندر سے پریشان ہوں، میرا وہ گناہ مجھے اندر سے بے چین کیے جا رہا ہے۔ جب اس نے اپنی یہ غلطی بتائی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا۔ اللہ کے نبی نے فوری اس کو جھڑکا اور کہا کہ چل مردود، یہاں سے نکل، دفع ہو جائے یہاں سے۔ چنانچہ وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ پورے علاقے میں اعلان کرا دیا گیا کہ کوئی اسے منہ نہ لگائے، اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے، اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ وہ نوجوان جنگل میں چلا گیا، اور جنگل میں جا کر وہ روزانہ اپنی غلطی کے اوپر رو رو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا۔ 40 دن گزر گئے، وہ روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا، اے اللہ، اگر آپ میرا گناہ معاف کر دیے ہیں تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ کرام تک میسج پہنچا دیجئے کہ آپ نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، اور اگر اے اللہ آپ میرا گناہ معاف نہیں کیے ہیں تو آسمان سے ایک آگ آئے اور مجھے کھا لے اور مجھے ختم کر دے۔ بس اب میں اپنی زندگی سے پناہ مانگنا چاہتا ہوں، میں 100% توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے ندامت کے رونے دھونے کے بعد اس نوجوان کی توبہ کو قبول کیا۔ جبریل امین آئے اللہ کے نبی کے پاس، آ کر جبریل امین اللہ کے نبی سے کہنے لگے، یا رسول اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جبریل امین سے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام ہے، اللہ کا نام سلام ہے، اور اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعا ہے، اور ساری سلامتیاں لوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جانے والی ہیں۔ جبریل امین کہنے لگے کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا آپ نے اللہ کی مخلوق کو پیدا کیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی اللہ کی مخلوق کو تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو روزی روٹی آپ دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بھائی روزی روٹی تو اللہ دیتے ہیں۔ چنانچہ پھر جبریل امین نے کہا کہ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ سے ایک اور ایک سوال کر رہے ہیں کہ میرے بندوں کے گناہوں کو میں معاف کروں گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندوں کے گناہوں کو تو اللہ معاف کرتے ہیں۔ پھر جبریل امین نے کہا کہ پھر کیوں آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس گنہگار بندے کو جھڑک کر بھیج دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے ناراض ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں اللہ کا پیغام آپ تک پہنچاؤں۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن کے رونے دھونے کی برکت سے اس نوجوان کے گناہ کو معاف کر دیا۔ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، آپ بھی معاف کر دیجئے، اور پورے مدینہ کے اندر اعلان کروا دیجئے کہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا، نبی نے اس کو معاف کر دیا، اے لوگوں تم بھی اس بندے کو معاف کر دو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اتنے غفور الرحیم ہے کہ اتنا سنگین گناہ کرنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف 3 لوگوں کے گناہ معاف نہیں ہوتے۔
ایک وہ لوگ جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا. آپ مجھے بتائیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے نبیوں کو قتل کیا؟ کوئی نہیں. ہم نے تو نبیوں کا زمانہ بھی نہیں پایا. اور دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو نہیں معاف کرتے. اور تیسرے اللہ تبارک و تعالیٰ قابیل آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا جس نے دوسرے بیٹے حابیل کا قتل کیا تھا، اللہ اسے بھی معاف نہیں کرتے. نہ ہم ابلیس ہیں اور نہ ہم قابیل ہیں اور نہ ہی ہم نے انبیاء کرام کا قتل کیا. جب ہم سے یہ تین بڑے بڑے گناہ نہیں ہوئے ہیں تو اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور بخشش کا سب سے بہترین مہینہ، بخشش کی سب سے بہترین راتیں رمضان کا یہ مہینہ ہے. اور یہ رمضان کا یہ آخری عشرہ ہے اور اس عشرے کی یہ طاق راتیں ہیں. انہی راتوں کے اندر میرے بھائیوں ہمیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو دھو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہیے. یاد رکھیں انسان چاہے کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، جب آدمی اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہاتا ہے وہیں سے انسان کی زندگی کی شروعات ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا التائب حبیب اللہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا ولی ہے. اس لیے ہم میں سے کوئی آدمی یہ نہ سوچے کہ میرا گناہ بڑا ہے، میرا جرم بڑا ہے، میرے پاپ بڑے ہیں. یاد رکھو کہ آپ کے گناہ جتنے بڑے، آپ کا جرم جتنا بڑا، آپ کا پاپ جتنا بڑا، آپ کی غلطیاں جتنی بڑی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اس سے بھی زیادہ بڑی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سچے دل سے اپنے آپ کو سرنڈر کریں اللہ کے سامنے. آپ اللہ کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں کہ اے اللہ میری توبہ، سچے دل سے توبہ، آئندہ میں کبھی یہ غلطی نہیں کروں گا. 24 رمضان گزر چکے. جن لوگوں نے روزے نہیں رکھے چاہ کر بھی آگے آپ کو لوٹ کر یہ 24 دن واپس آنے والے نہیں. جن لوگوں نے 24 تراویحیں نہیں پڑھی لوٹ کر واپس آنے والے نہیں. جن لوگوں نے 24 دنوں کے اندر نمازوں کا اہتمام نہیں کیا لوٹ کر وہ دن واپس آنے والے نہیں ہیں. لیکن توبہ ایک ایسا ذریعہ ہے کہ بچے کچھ 6 دنوں کے اندر ہم توبہ کر کر کم از کم اپنے گناہوں سے ندامت کے آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو سکتے ہیں، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے بخشوا سکتے ہیں. اور یہ جو 10 دن چل رہے ہیں یہ جہنم سے اپنے آپ کو آزاد کروانے کے دن ہے. ہم اللہ کے سامنے ندامت کے آنسو بہا کر اپنے آپ کو جہنم سے خلاصی کروا سکتے ہیں. یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کی آخری سانس سے پہلے جب آدمی کے غرغرے کا وقت ہوتا ہے، آدمی کی زبان بند ہو جاتی ہے، منہ کے بول بند ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے تک بھی اگر کوئی آدمی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کریں گے. اس لیے میرے بھائیوں رمضان کے گزرتے بڑی تیزی کے ساتھ 5 ساڑھے 5 6 دن باقی رہ گئے ہیں. ان دنوں کے اندر سب سے بہترین موقع اگر ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے مانگیں گے کہ اے اللہ میں نے روزے چھوڑے، اے اللہ آئندہ پورے روزے رہوں گا. اگر آئندہ میری زندگی میں جتنے بھی رمضان آئیں گے میں سچے دل سے اعتراف کرتا ہوں میرے رب کہ میں کسی روزے کو نہیں چھوڑوں گا. اے اللہ میں نے تراویحاں چھوڑ دیے، آئندہ انشاءاللہ کبھی میں تراویحوں کو نہیں چھوڑوں گا. میں نے نمازوں کو چھوڑ دیا، اس کی قضا کر لوں گا. آئندہ کبھی رمضان میں آپ کے دیے ہوئے قیمتی اوقات کی ناقدری نہیں کروں گا. اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرے گا یقین مانیے روزہ نہیں تھا قضا کرنے کا ارادہ کیا، تراویح نہیں پڑھا تھا آئندہ پڑھنے کا ارادہ کیا، نمازیں چھوڑا تھا قضا کرنے کا ارادہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے روزے رکھنے کا ثواب دیں گے، تراویحیں پڑھنے کا ثواب دیں گے اور پورے کے پورے نمازیں پڑھنے کا ثواب دیں گے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا خاصیت ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتے ہیں. اس لیے سب سے بہترین موقع ہے بچے کچھ یہ جو 5-6 دن ہے ان دنوں کے اندر شاپنگ کے جھمیلوں میں اپنے آپ کو نہ پھنسائے، فرینڈشپ مینٹین کرنے کی چکر میں اپنے آپ کو نہ ڈالے. اوقات کو قیمتی جانے، افطار کے موقع پر، سحری کے موقع پر، رات کی تنہائیوں میں، اور یہ جو طاق راتیں چل رہی ہیں تنہائی کی عبادت کی راتیں، ان راتوں کے اندر اور دن کے اوقات کے اندر جب اللہ تبارک و تعالیٰ موقع دے اپنے گناہوں کے اوپر ندامت کے آنسو بہاتے رہے، توبہ کرتے رہے، رو کر دعا کرتے رہے، سچے دل سے توبہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ساری امت محمدیہ کو سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.